میں ڈر گیا تھا، اب امی کے سر کی جھوٹی قسم بھی نہیں کھا سکتا تھا، اس لیے کہا کہ ہاں میں سب سن چکا ہوں، مگر آخری چند باتیں خالہ آپ سے ناراض ہو کر جا رہی تھیں، وجہ نہیں معلوم ہو سکی، اسی لیے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ تب کہیں جا کر امی کو ذرا اطمینان ہوا، وہ کہنے لگی، ہاں بیٹا، تمہاری خالہ بس اسی بات پر ناراض تھی کہ میں نے انہیں تمہاری نوکری لگنے کی خوشخبری نہیں سنائی۔ میں نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر امی کی جانب بڑھا دیے اور کہا کہ میں چند دنوں سے بہت پریشان تھا، اس لیے آپ کو سیلری نہیں دے سکا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگی، تم اس گھر کے مرد ہو، اس گھر کے سربراہ ہو، تم پیسے اپنے پاس رکھو، تم ہی گھر کا خرچہ چلاؤ۔ میں نے امی سے کہا، امی آپ اس گھر کی مالکن ہیں، آپ ہی گھر کا نظام چلائیں گی۔ امی نے مسکرا کر وہ پیسے پکڑ لیے، مگر میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ خالہ کس راز کی بات کر رہی تھی جو وہ مجھ سے چھپانا چاہتی تھی، اور پھر میری پیدائش کے دن کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے میری ماں کو طلاق ہو سکتی تھی۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہا کہ آخر کون ہے جو میری یہ مشکل حل کر سکتا ہے، میں کس سے جا کر سوال جواب کروں۔ میں صبح آفس گیا تو اس گنگی فقیرنی کی نظر پھر سے مجھ پر پڑ گئی، وہ مجھے دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر بد دعائیں دینے لگی۔ میں افسوس سے اسے دیکھتا رہا اور تیزی سے آفس کے اندر چلا گیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھیں۔ میں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ پہلے میری زندگی کتنی پرسکون ہوا کرتی تھی۔ اسی وقت میرے باس نے مجھے بلا لیا۔ میں باس کے آفس میں داخل ہوا تو دیکھا ان کا مزاج بہت گرم تھا۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا اور کہنے لگے، میں تمہارے پیچھے پیچھے ہی آفس میں داخل ہوا ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا۔ میں نے کہا، آفس کا وقت شروع ہونے میں ابھی بھی 5 منٹ باقی ہیں، میں وقت پر آیا ہوں۔ باس نے سر ہلا دیا اور کہنے لگے، میں یہ بات نہیں کر رہا، میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے تاکہ سارا ماجرا معلوم کر سکوں کہ تمہیں وہ بیکارن کیا کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ تمہارے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتی۔ مجھے یہی جاننا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ میرے آفس میں کام کرنے والے شخص کا ایک بیکارن کے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ تمہارے لیے اچھا یہی ہوگا کہ تم مجھے سارا سچ بتا دو۔ میں نے کہا، میں اس بیکارن کو نہیں جانتا۔ 10 تاریخ کو مجھے سیلری ملی، تب میں نے اسے 100 روپے کا نوٹ دیا، مگر اس نے میرے پیسے پھاڑ دیے اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے بد دعا دینے لگی۔ اس دن کے بعد سے آج تک وہ ایسا کر رہی ہے۔ باس کہنے لگے، جس دن مجھے علم ہو گیا کہ اس بیکارن کے ساتھ تم نے کوئی بدتمیزی کی، وہ دن تمہارا اس آفس میں آخری دن ہوگا۔ میں چپ چاپ باہر آ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس فقیرنی سے جان کیسے چھڑاؤں۔ دن رات اسی کشمکش میں گزر رہے تھے کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن میں آفس سے گھر گیا تو امی مجھے بہت خوش نظر آئیں۔ انہوں نے میرے منہ میں مٹھائی ڈال دی۔ میں نے خوشی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی، میں نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ یہ بات مجھے کچھ پسند نہیں آئی۔ میں نے امی سے کہا، آپ نے میرا رشتہ مجھ سے پوچھے بنا کیسے طے کر دیا؟ امی کہنے لگیں کہ بس میری اس رشتے میں خوشی تھی، میں نے اپنی بہن کی بیٹی سے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے خالہ کی بیٹی کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ بیچاری معذور تھی اور ویل چیئر کے سہارے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میں تو پھٹ ہی پڑا اور امی سے کہا، آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتی ہیں؟ ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اسے ایسا شریک حیات ملے
جو زندگی کے تمام معاملات میں اس کے شانہ بشانہ چل سکے۔ مجھے یہ رشتہ ہرگز قبول نہیں۔ میرے ذہن میں خالہ کی باتیں گھومنے لگیں۔ مجھے اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ امی نے یہ قدم خالہ کی باتوں میں آ کر اٹھایا تھا۔ امی کہنے لگیں، اگر تم نے شادی سے انکار کر دیا تو میں تمہیں تمہارا حق نہیں بخشوں گی، روز قیامت اللہ سے تمہاری شکایت کروں گی۔ امی نے یہ بہت ہی بڑی بات کر دی تھی۔ میں ڈر گیا، میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا اور پھر صبح ناشتہ بھی نہیں کیا۔ میں آفس چلا گیا۔ آج مجھے سیلری ملنی تھی، مگر مجھے اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ امی نے میرے سر پر قیامت توڑ دی تھی۔ میں جب آفس سے باہر نکلا تو گونگی فقیرنی نے مجھے پھر سے دیکھ کر بد دعائیں دینا شروع کر دیں۔ آج میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ یہ سب پیسوں کی خاطر کرتی ہے، اس لیے میں نے اپنی ساری سیلری اس فقیرنی پر پھینک دی اور خود گھر آ گیا۔ گھر پہنچا تو امی نے میرے ہاتھ پر بجلی کا بل رکھ دیا اور کہنے لگیں، آج اس بل کی آخری تاریخ ہے، یہ بل جمع نہ کروایا تو ہمارا میٹر کٹ جائے گا، جلدی سے جا کر بل جمع کرواؤ اور واپسی پر گھر کا سارا راشن بھی لے کر آنا، کیونکہ آج گھر میں پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ امی کی باتیں سن کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جذبات میں آ کر میں اپنے مہینے بھر کی کمائی اجاڑ آیا تھا۔ میں نے سوچا واپس جا کر فقیرنی سے اپنے پیسے واپس لے لوں گا۔ میں واپس آفس کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں بہت زیادہ رش تھا۔ میں لوگوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا آگے پہنچا تو دیکھا وہ فقیرنی زخمی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ کسی نے کہا تھا کہ یہ بیچاری تو مر چکی ہے۔ ایک آدمی آگے بڑھ کر کہنے لگا، مجھے اس کے گھر کا پتہ معلوم ہے، اس کی میت وہیں سے اٹھنی چاہیے۔ وہ فقیرنی مجھے بد دعائیں کیوں دیتی تھی، مگر اس کے مر جانے کی خبر نے مجھ پر عجیب کیفیت طاری کر دی۔ میں ان لوگوں کے ساتھ ہی اس کے جھونپڑی نما گھر میں چلا گیا۔ وہاں میرے ہاتھ ایک ایسا راز لگا تھا کہ میں سب کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس فقیرنی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں بھی اس ظلم میں برابر کا شریک تھا۔ لوگوں نے اس کی تدفین کا انتظام کیا، میں نے بھی اس کا جنازہ پڑھا اور بڑی دیر کے بعد گھر واپس لوٹا۔ مجھے دیکھ کر امی مجھ سے لپٹ گئیں۔ وہ رو رہی تھیں، کہنے لگیں، تم کہاں رہ گئے تھے؟ میرا دل اداس ہو گیا تھا۔ میں نے امی سے کہا، میں کسی کی نماز جنازہ ادا کرنے چلا گیا تھا۔ امی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگیں، کس کا جنازہ؟ میں نے اس فقیرنی کے گھر سے چند تصاویر اٹھائی تھیں، وہ امی کے ہاتھ پر رکھ دیں اور کہا، اس کا نماز جنازہ۔ امی نے جب وہ تصاویر دیکھی تو چکرا کر گر پڑی، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور کہنے لگیں، تمہارے پاس یہ تصاویر کہاں سے آئیں؟ میں نے امی کو سارا ماجرا سنا دیا اور پھر کہا، آپ مجھے سچ بتا دیں۔ امی کہنے لگیں، بیٹا، میری ساس بہت سخت عورت تھی، ہر شخص اس سے ڈرتا تھا۔ جب میں پہلی بار حاملہ ہوئی تو میری ساس نے مجھے حکم سنا دیا کہ پہلی اولاد بیٹا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے خاندان میں سب کے ہاں پہلی اولاد بیٹا ہی پیدا ہوا ہے۔ میں تو اپنی ساس کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ بیٹا اور بیٹی اللہ کے اختیار میں تھا۔ پھر یوں ہوا کہ میرے گھر پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کی زبان کٹی ہوئی تھی، یہی امکان تھا کہ وہ ساری زندگی بول نہیں پائے گی۔ جب میری بہن کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے میرے پاس سے بیٹی اٹھا لی اور بیٹا لا کر میرے آگے ڈال دیا۔ تب تک میری ساس اور میرے شوہر بھی ہمارے گھر آ گئے تھے۔ پوتے کی خبر سن کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ خیر بعد میں نے بہن سے پوچھا
کہ مجھے بتاؤ یہ کس کا بیٹا ہے، تو وہ مجھے کوئی جواب نہیں دے سکی۔ میری بہن ایک دائی کے ساتھ کام کرتی تھی۔ تمہاری سگی ماں تمہیں جنم دیتے ہوئے انتقال کر گئی تھی، اور تمہارا باپ بھی حیات نہیں تھا۔ تمہاری قدر کسی کو نہیں تھی، اسی لیے میری بہن تمہیں ہمارے پاس لے آئی اور میری بیٹی کو ان بے قدرے لوگوں میں چھوڑ آئی تھی۔ پھر وہ لوگ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے تو مجھے علم نہیں ہو سکا کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ماجرا ہوا تھا۔ میں ساری کہانی سمجھ چکا تھا۔ وہ گنگی فقیرنی اس عورت کی بیٹی تھی جسے میں اپنی ماں سمجھتا رہا، اور وہ مجھ سے اسی لیے نفرت کرتی تھی کیونکہ اس کی جگہ مجھے دے دی گئی تھی۔ امی کہنے لگی مجھے میری بیٹی کی قبر پر لے چلو۔ میں امی کو ساتھ لے کر گیا۔ انہوں نے خود کو قبر پر گرا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے بہت معافیاں مانگی، مگر اب اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ وہ لڑکی والدین کے ہوتے ہوئے بھی بے سہارا رہی تھی، بھیک مانگ مانگ کر اپنا گزارا کرتی رہی۔ اب وہ مر گئی تو اس کے والدین اس کی قبر پر اس سے ملنے چلے آئے۔ مجھے اس فقیرنی کے مرنے کا بہت دکھ تھا۔ خیر میں نے امی سے کہہ دیا کہ میں خالہ کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میرا اتنا بڑا ظرف نہیں تھا، کیونکہ میں اب ساری حقیقت جان گیا تھا۔ اس لیے امی نے بھی مجھے مجبور نہیں کیا، اور یوں میری شادی ایک بہت اچھی لڑکی سے ہو گئی۔ میں آج بھی اپنی امی اور بہن کے ساتھ رہتا ہوں، مگر دل میں اس فقیرنی کی جگہ لینے کا بہت ملال ہے۔